دوستو، صدری نسخہ جات اور صدیوں پرانے مجربات کے حصول کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبا دیں اور دوسروں کو بھی شیئر کریں تاکہ قیمتی گوہر کے حصول کے لیے آپ کو بر وقت اطلاع مل سکے اور آپ ان نایاب نسخہ جات سے مستفیض ہو سکے۔ تو آج جو میں نسخہ جات آپ کے لیے لا رہا ہوں، یہ دانتوں کی مضبوطی، دانتوں کی چمک، دانتوں کو خون کو روکنا، دانتوں کی سفیدی کے لیے دو نسخہ جات ہیں جو ایک سے ایک بڑھ کر ہے، اور ان کے استعمال سے دانتوں کی چمک دمک ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور دانتوں کی چمک جو ہے وہ ستاروں سے کم نہیں ہوتی۔ مسکراہٹ یقیناً دل کو چھو لیتی ہے، بشرطے کہ دانت صاف ہوں، چمکدار ہوں اور صحت مند ہوں۔ گندے پیلے کیڑے لگے دانت بدنما لگنے کے ساتھ ساتھ کئی بیماریوں میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ دانتوں کی صحت میں مسوڑوں کی صحت بھی شامل ہوتی ہے، جس سے نہ صرف ہمارا منہ صحت مند رہتا ہے بلکہ ہماری مجموعی صحت بھی بہتر ہو جاتی ہے۔ دانتوں کی اچھی صحت دل کی بیماریوں سے بھی تحفظ دیتی ہے، اس لیے منہ میں پائے جانے والے بیکٹیریا دل کی شریانوں کو بند کرنے کا باعث بن جاتے ہیں۔ دانتوں اور مسوڑوں کی بیماریاں اس وقت پوری دنیا میں، مسوڑوں کی جو بیماریاں سب سے زیادہ ہیں ان میں پائریا اور جنجو وائلٹ شامل ہیں۔ آج کل پان، چھالیہ، گٹکا، سگریٹ اور میٹھی اشیاء کا استعمال عام ہے، جس کی وجہ سے یہ بیماریاں پھیل رہی ہیں۔ مسوڑوں کی خرابی یا بیماری کے دوران وہ سوج جاتے ہیں اور دانتوں کو برش کرتے وقت ان سے خون کا بہنا جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے۔ اس مرض کو طبی زبان میں مسوڑوں کی سوزش کہتے ہیں۔ مسوڑوں کی خرابی یا سوزش جیسے مرض کی علامات بہت چھپی ہوتی ہیں۔ ابتدا میں مسوڑوں کی ظاہری حالت میں کوئی فرق نظر نہیں آتا، لیکن بیکٹیریا مسوڑوں کی اندرونی بافتوں یا ٹیشو کو تباہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ مسوڑے بیکٹیریا کا گھر بن جاتے ہیں۔ بیکٹیریا ایک خلیے پر مشتمل جاندار ہے جنہیں خوردبین کے بغیر نہیں دیکھا جا سکتا۔ ان میں سے کچھ بیکٹیریا فائدہ مند اور کچھ نقصان دہ ہوتے ہیں۔ بیکٹیریا ایسے مادے خارج کرتے ہیں جو مسوڑوں کے نرم ریشوں کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ اکثر بیکٹیریاز مسوڑوں کے نیچے پرورش پاتے ہیں اور ان کی غذا کا بڑا ذریعہ دانتوں میں پھنسی ہوئی خوراک کے ذرات ہوتے ہیں، اور ان ذرات سے تیزاب پیدا کرتے ہیں جو دانتوں اور مسوڑوں کو نقصان کا باعث بنتے ہیں۔ اگر برش کرتے وقت مسوڑوں سے خون آنے لگے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ کے مسوڑوں کے نیچے کوئی مرض پروان چڑھ رہا ہے، اور جو آہستہ آہستہ تمام مسوڑوں کو اپنی گرفت میں لے لیتا ہے۔ بیکٹیریا مسوڑوں کے ریشوں کی انتہائی اندر تک سطح تک چلے جاتے ہیں۔ اس دوران دانتوں کے درمیان ریشے سوجے ہوئے محسوس ہوتے ہیں اور مسوڑوں کا نچلا حصہ ہلکا سیاہ پڑ جاتا ہے۔ اس بیماری کے ایک مرحلے میں مسوڑوں کی سوجن اور اس کی رنگت سرخ واضح ہو کر سامنے آتی ہے، اور بعض اوقات منہ سے ناگوار بدبو جو ہے وہ بھی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اگر اس سطح پر بھی علاج نہ کروایا جائے تو دانتوں کے مکمل ضائع ہونے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ اس لیے بیکٹیریا مسوڑوں کے اندر اور باہر پھیل کر تیزاب
پیدا کر رہے ہوتے ہیں جو دانتوں کو مکمل طور پہ تباہ کر دیتے ہیں۔ مسوڑے خراب ہونے کی متعدد وجوہات میں سے کچھ یہ بھی ہیں: دانتوں کی صفائی کا خاص خیال نہ رکھنا، مشروبات، کولا، پیپسی اور آرٹیفیشل جتنے بھی جنک قسم کے مشروبات ہیں یا دیگر ایسی اشیاء استعمال کرنا جن میں شکر کی مقدار زیادہ ہو۔ ڈائبٹیز، ایڈز کے مریضوں میں بیکٹیریا کے بڑھنے کی رفتار بہت زیادہ ہوتی ہے، لہذا ان کے مسوڑے جلد خراب ہو جاتے ہیں۔ کچھ خواتین میں حمل یا حیض کے دوران ہارمون کی تبدیلیاں بھی مسوڑوں کی خرابی کا باعث بنتی ہیں۔ تیل، چکنائی اور مٹھائی دانتوں اور مسوڑوں کے لیے ان کی صحت خراب کرنے میں بہت زیادہ تعاون مند ہو سکتے ہیں۔ اچھے اور صحت مند دانتوں اور مسوڑوں کے لیے ناشتے کے بعد اور رات سونے سے پہلے دانتوں میں برش کرنا بہت ضروری ہے۔ دانتوں میں جو برش ہے وہ دائیں بائیں کرنے کی بجائے اوپر سے نیچے کی طرف برش کو چلایا جائے تاکہ دانتوں کے درمیان جو خوراک کے ذرات پھنس چکے ہوتے ہیں اور وہ مسوڑوں میں تکلیف کا سبب بنتے ہیں وہ اچھے طریقے سے نکل سکے۔ منہ کی صحت کے لیے برش کے ساتھ ساتھ فلاس بھی ضروری ہے۔ برش سے دانت صاف تو ہو جاتے ہیں لیکن دانتوں کے درمیان والی خالی جگہ اچھے طریقے سے صاف ہونے سے رہ جاتی ہے۔ ڈینٹل فلاس بازار سے آسانی سے مل جاتا ہے جو کہ نرم اور جراثیم سے پاک ہوتا ہے۔ سگریٹ، پان، سپاری، چائے، میٹھی چیزوں کا استعمال کم کرنا چاہیے۔ دانت صاف کرنے کے لیے نرم ریشوں والا برش استعمال کرنا چاہیے، اور اگر ہو سکے تو سب سے اچھی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ مسواک کو اپنائیں۔ مسواک کرنا سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اور مسواک کے بے شمار فائدے ہیں، اور صفائی جو ہے وہ نصف ایمان ہے۔ ہمیں اپنے مسواک کو بھی استعمال کرنا چاہیے۔ اب دوستو نسخہ جات کی طرف آتے ہیں۔ دانتوں کو مضبوط اور موتیوں جیسا چمکیلا کرنے کے لیے ماجو، اکر کرہا، اخروٹ، نمک، یہ تمام ادویات آپ نے ہم وزن لینی ہے اور ایک ہانڈی، مٹی کی ہانڈی میں ڈال کر اس کا منہ بند کر دینا ہے اور 10 سیر اوپلوں کی آگ دیں۔ پھر سرد ہونے پر جب راکھ ٹھنڈی ہو جائے ہنڈیا کو نکال کر دوائی کو باہر نکالیں اور اس کا سفوف بنا کر حسب ضرورت دانتوں پہ ملیں، جس سے آپ کے دانت مضبوط ہو جائیں گے، خون نکلنا بند ہو جائے گا اور آپ کے دانت سفید موتیوں جیسے چمکنا شروع ہو جائیں گے اور خوبصورت نظر آئیں گے۔ دانتوں کی اکسیر کے لیے دوسرا نسخہ ہے، یہ دانتوں میں خون کا روکنا، مسوڑوں کا خراب ہو جانا، بیکٹیریا کا مسوڑوں پہ حملہ ہو جانا اور ان کی رنگت سرخ یا کالی ہو جانا، منہ سے بدبو کا نکلنا، یہ ساری چیزیں دور کر کے دانتوں کو خوبصورت کرتی ہیں، خون کو روکتی ہیں، دانتوں کو خوبصورت بناتی ہیں اور منہ کو بھی خوبصورت بناتی ہیں۔ دانتوں کی سیاہی کو دور کر کے ان کو سفیدی مائل کر دیتی ہیں، دانتوں کے کیڑے کو بھی، بیکٹیریا کو بھی ختم کر کے کیڑوں سے محفوظ رکھتی ہیں۔ گل سرخ، پھٹکڑی، ماجو، ایلوا، تباشیر، ناگر موتھا، تج پات، تمام ادویہ کا سفوف بنائیں اور سفوف حسب ضرورت اپنے دانتوں پہ ملیں، جس سے دانت چمکدار ہو جائیں گے، ہر قسم کی انفیکشن دور ہو جائے گی، بیکٹیریا وغیرہ ختم ہو جائے گا اور آپ کے دانت موتیوں کی طرح چمکنے شروع ہو جائیں گے۔ وہ اوزان کی طرف آ جائیں۔ گل سرخ 1 تولہ، پھٹکڑی 2 تولہ، ماجو 1 تولہ، ایلوا 1 تولہ، تباشیر 1 تولہ، ناگر موتھا 1 تولہ،
तेजपात 1 तोला, हम वज़न ये दवाइयाँ लेकर सिर्फ फटकड़ी जो है वो 2 तोला है लेकर इसका सफ़ूफ बना लें और इस्तेमाल में लाएँ। दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की बरवकत आपको इत्तला मिल सके। लाइक करें, कमेंट्स बेहतरी के लिए करें तो वो मेरे लिए काबिल सताइश और रहनुमाई का बायस होगी। दूसरे दोस्त आप तक भी पहुँचाएँ। हुक्मा के लिए ये बेहतरीन तिब्बी नुस्खा जो कि सदरी नुस्खा हैं के लिए तोहफ़ा है, और जो दूसरे आप मेरी बात को सुन रहे हैं वो इसको इस्तेमाल में लाएं और अपने दांतों को मनचाही खुशी के तहत सफ़ेद करें, उनको बीमारियों से आज़ाद करें, कीड़ा लगने से महफूज करें और दांतों की मसूड़ों की जितनी बीमारियां हैं उनसे हिफाजत में रहें। दोस्तों ये अच्छे नुस्खाजात मैंने तहैया किया है कि बग़ैर मुबालगा राय के आपके पास अच्छी से अच्छी चीज़ को पहुंचाना है। अवामुन्नास के लिए, उनके फ़ायदे के लिए इसको बनाएं, इस्तेमाल करें और दूसरा अहबाब तक भी पहुंचाएं ताकि हर आदमी इससे मुस्तफ़ीज़ हो सके और इससे फ़ायदा उठाकर अपनी तस्कीन का बाइस बन सके और हर बंदे का, हर खासवाम इससे मुस्तफ़ीज़ हो जाए। इसमें किसी किस्म की कोई मुबालगा राय से काम नहीं लिया गया, लिहाजा आप भी इस इल्म को जितना हो सके फैलाएं ताकि काम आ जाए।